السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی نوی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے نوے پادے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے کہ ان کی قوم نے دعوت توحید کو ٹھکرایا، بالخصوص قوم کے سرداروں نے انہیں جلا وطنی کی دھمکی دی اور حضرت شعیب کی اتباع کو خسارے اور نقصان کا سبب بتایا۔ چنانچہ عذاب خداوندی ایک سخت زلزلے کی شکل میں آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ رکوع نمبر 12۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ گزشتہ چند رکوع میں چند انبیاء کرام کے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مشترکہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہم اولاً بستیوں میں نبی بھیجتے ہیں، وہاں کے قوم کو دولت و راحت اور مصیبت و آزمائش دونوں کے ذریعے جانچتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 13۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اس رکوع میں گزشتہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے جرائم کی پاداش میں گرفت میں لے سکتے ہیں۔ نیز ماضی کی اکثر اقوام کو سرکش اور نافرمان قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے مشہور واقعے کا آغاز ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں دو خاص معجزے عطا کیے گئے، ایک عصا کی شکل میں جو حسب موقع اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا کی شکل میں کہ اگر ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالا جاتا تو اس میں سے روشنی اور نور ظاہر ہوتا۔ رکوع نمبر 14۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھ کر وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ خالص اللہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، جس پر فرعون بہت چراغ ہوا اور انہیں سخت سزا کی دھمکی دی، لیکن وہ لوگ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ رکوع نمبر 15۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اس رکوع میں فرعون اور اس کے درباریوں کے ناپاک عزائم کا ذکر ہے، نیز اس کی صفاکی اور ظلم کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے قوم کو صبر کی تلقین ہے کہ راہ خداوندی میں آزمائش کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، صبر کے نتیجے میں اچھا انجام تو بہرحال متقیوں کے لیے ہی ہے۔ نیز فرعون کی ہلاکت کی پیشین گوئی بھی ہے۔ رکوع نمبر 16۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
اس رکوع میں فرعون پر اللہ کی جانب سے ہونے والی گرفت کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیوں کا دل، مینڈک وغیرہ کا عذاب بھیجا۔ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ اللہ سے دعا کر کے یہ عذاب ختم کرا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن عذاب دور ہونے کے باوجود ان کا کبر اور سرکشی بدستور جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور وہ آنے والی اقوام کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ رکوع نمبر 17۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور سرپرستی میں مصر سے نکل کر وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے طور پہاڑی پر بلایا، جہاں حضرت موسیٰ نے بحکم خداوندی 40 دن تک اعتکاف کیا۔ اس دوران وہ اپنا نائب بڑے بھائی حضرت ہارون کو بنا کر گئے تھے۔ رکوع نمبر 18۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری نام کا تھا جس نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی عبادت کی تلقین کی، جس پر چند لوگوں کو چھوڑ کر سب فوراً آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو واپسی پر جب اس کا علم ہوا تو بڑے ناراض ہوئے اور حضرت ہارون سے باز پرس کی، جس پر انہوں نے انہیں پوری بات بتائی۔ رکوع نمبر 19۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اس رکوع میں اولاً بچھڑے کی عبادت کرنے والوں پر عذاب کا ذکر ہے، البتہ اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے تو اس کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کا ذکر ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ توریت اور انجیل میں واضح طور پر خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، حلال و حرام کو واضح کریں گے۔ یہ اعلیٰ کامیابی انہی کی اتباع میں ہے۔ رکوع نمبر 20۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا تذکرہ ہے کہ ان کی بعثت کسی زمانے، قوم یا علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں، لہذا لوگوں کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح مختلف آزمائشوں اور دشواریوں کے باوجود وہ اپنی قوم کی سرپرستی اور قیادت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کی جانب سے سرکشی جاری رہی۔ رکوع نمبر 21۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔
اس رکوع میں بنی اسرائیل پر مسخ یعنی انہیں بندر بنا دینے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز ان کی نافرمانیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں احکام الہی تک کو تبدیل کر دیتے تھے۔ البتہ ان میں جو لوگ نیک و متقی رہے، توریت کے احکام پر عمل پیرا رہے، ان کے لیے اجر کا بھی وعدہ ہے۔ رکوع نمبر 22۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس رکوع کا آغاز اس عہد اور اعتراف توحید سے ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ازل میں لیا تھا۔ اس کے بعد دنیاوی حرص اور خواہشات کی اتباع میں مبتلا شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہر حال میں زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے دلوں، آنکھوں، کانوں کو بے مقصد بتایا گیا ہے کیونکہ وہ ان سے اصل کام نہیں لیتے کہ حق بات کو سنیں، سمجھیں اور ایمان لائیں، اسی لیے انہیں چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 23۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو ڈھیل دے رہے ہیں، وہ اس مہلت میں غور و فکر کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن خوبیوں کے مالک ہیں اور وہ ان کی جانب نعوذ باللہ کتنی بیہودہ صفات منسوب کرتے ہیں۔ نیز انہیں آسمان و زمین اور اللہ کی دیگر مخلوقات میں تدبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر کفار کے اس سوال کا ذکر ہے کہ بار بار قیامت کا وقت معلوم کرتے ہیں حالانکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لہذا سوالات میں وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کریں کیونکہ وہ اچانک آئے گی اور پھر کوئی مہلت نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 24۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ سورت کے آخری رکوع کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اسی ایک خالق حقیقی کی اتباع کی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے۔ پھر شرک کی مذمت اور حماقت کا ذکر ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں جنہوں نے آج تک کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر، بھلائی کے حکم اور جوہرہ سے کنارہ کشی کا حکم دیا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ صفات نہایت معاون ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت غور سے سننے اور خاموش رہنے کو اللہ کی رحمت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جیسے کہ فرشتے ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سورہ انفال، یہ مدنی سورت 75 آیات اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورت کی ابتدا میں مال غنیمت کے بارے میں اجمالی تذکرہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات آگے ذکر کیے گئے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں کفار چھوڑ بھاگے اور وہ مجاہدین کے قبضے میں آ جائے۔
اس کی تقسیم کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد مومنین کے خاص اوصاف مثلا توکل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر غزوہ بدر کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ کی جانب سے ہونے والی مدد کو یاد دلایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ غزوہ بدر کا واقعہ جاری ہے۔ اس واقعے کو مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کچھ یوں ذکر کیا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کا اس طرح سکون سے رہنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنا اہل مکہ کو گوارا نہ ہوا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات شروع کر دی۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد اور ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلح جد و جہد کی اجازت ملی اور جہاد کے سلسلے کی اجازت میں آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ بعض روایات میں پہلی آیت جہاد کی حیثیت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پہلا باضابطہ حملہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، وہ بھی آگے بڑھے اور مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا۔ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا لکھانا فدیہ قرار دیا گیا اور بقیہ قیدیوں سے مالی فدیہ وصول کیا گیا۔ نیز انہیں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر رخصت کیا گیا۔ کتاب کا نام ہے حیات طیبہ، صفحہ ہے 20۔ رکوع نمبر 3۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اس رکوع میں اولا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، پھر نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ نیز یہودیوں کی طرح زبانی جمع خرچ سے منع کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر سے متعلق اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود فتح کو ذکر کیا گیا ہے۔ اخیر میں مال و اولاد کو فطرہ یعنی آزمائش کا سبب قرار دیا ہے کہ انسان عموماً انہی کی بیجا محبت میں پڑھ کر معصیت اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اس رکوع میں کفار کی جانب سے ہونے والی سازشوں کا تذکرہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپ چھپ کر مشورہ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں فقط افسانہ اور قصہ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کفار کی کچھ شرارتوں اور بیہودہ سوالات کا تذکرہ ہے۔ اخیر میں بتایا گیا ہے کہ کفار کی جانب سے اللہ کے دین کے خلاف جو بھی مال و دولت خرچ کیا جا رہا ہے وہ آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کا سبب بنے گا۔ رکوع نمبر 5۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اس رکوع میں کفار کو کہا گیا ہے کہ اگر تم اب بھی اپنی نافرمانیوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے اپنی حرکتیں اسی طرح جاری رکھیں تو گزشتہ اقوام کے انجام کو یاد رکھو۔ اخیر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھنے کا حکم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔